عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان نے، دونوں کے بیان سے ایک دوسرے کی حدیث کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے۔ فرمایا، خالد بن ولید قریش کے 200 سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے۔ یہ قریش کا مقدمۃ الجیش ہے، اس لیے تم لوگ داہنی طرف سے جاؤ۔ پس خدا کی قسم خالد کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا، اور جب انہوں نے اس لشکر کا غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو قریش کو جلدی جلدی خبر دینے گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ آپ اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مکہ میں اترتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھ گئی۔ صحابہ اونٹنی کو اٹھانے کے لیے حلہ حلہ کہنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی۔ آپ نے فرمایا، قصوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے تو اس ذات نے روک لیا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، قریش جو بھی ایسا مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کے گھر کی بڑائی ہو تو میں ان کا مطالبہ منظور کر لوں گا۔ آخر آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آگے نکل گئے اور حدیبیہ کے آخری کنارے سمد ایک چشمہ یا گڑھا جہاں پانی کم تھا آپ نے پڑاؤ کیا۔ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنے لگے، انہوں نے پانی کو ٹھہرنے ہی نہیں دیا، سب کھینچ ڈالا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا کہ اس گڑھے میں ڈال دیں۔ بخدا تیر گاڑتے ہی پانی انہیں سیراب کرنے کے لیے ابلنے لگا اور وہ لوگ پوری طرح سیراب ہو گئے۔ لوگ اسی حال میں تھے کہ بدین بن ورقہ خزائی رضی اللہ عنہ اپنی قوم خزاع کے کئی آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز بڑے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ان کے ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے نئے نئے بچوں کے ساتھ ہیں۔ وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ ہوں گے، لیکن آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اور واقعہ تو یہ ہے کہ مسلسل لڑائیوں نے قریش کو بھی کمزور کر دیا ہے اور انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر وہ چاہیں تو میں ایک مدت ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں گا، اس عرصے میں وہ میرے اور عوام کفار مشرکین عرب کے درمیان نہ پڑیں۔ پھر اگر میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد وہ چاہیں تو اس دین اسلام میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں جس میں اور تمام لوگ داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو انہیں بھی آرام مل جائے گا، اور اگر انہیں میری پیشکش سے انکار ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا میں اس دین کے لیے برابر لڑتا رہوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرما دے گا۔ بدیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریش تک آپ کی گفتگو میں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور قریش کے یہاں پہنچے اور کہا کہ ہم تمہارے پاس اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آ رہے ہیں اور ہم نے اسے ایک بات کہتے سنا ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے سامنے ہم اسے بیان کر سکتے ہیں۔ قریش کے بے وقوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ تم اس شخص کی کوئی بات ہمیں سناؤ۔ جو لوگ صاحب الرائے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے سنا ہے ہم سے بیان کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا سب بیان کر دیا۔ اس پر عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک کفار کے ساتھ تھے کھڑے ہوئے اور کہا، اے قوم کے لوگوں، کیا تم مجھ پر باپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ضرور رکھتے ہیں۔ عروہ نے پھر کہا، کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ عروہ نے پھر کہا، تم لوگ مجھ پر کسی قسم کی تہمت لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے عکاظ والوں کو تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے اپنے گھرانے، اولاد اور ان تمام لوگوں کو تمہارے پاس لا کر کھڑا کر دیا جنہوں نے میرا کہنا مانا تھا؟ قریش نے کہا کیوں نہیں، آپ کی باتیں درست ہیں۔
اس کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو اب اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز رکھی ہے، اسے تم قبول کر لو اور مجھے اس کے پاس گفتگو کے لیے جانے دو۔ سب نے کہا، آپ ضرور جائیے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی باتیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدیل سے کہہ چکے تھے۔ عروہ نے اس وقت کہا، اے محمد بتاؤ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اپنے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا ہو؟ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہوئے، تو میں خدا کی قسم تمہارے ساتھیوں کا منہ دیکھتا ہوں، یہ 5 میل لوگ یہی کریں گے۔ اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، امسس بزر اللات، ابے جا لات بت کی شرمگاہ چوس لے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عروہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکتا ہوں تو تمہیں ضرور جواب دیتا۔ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گفتگو کرنے لگے اور گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اور سر پر خود پہنے۔ عروہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ تلوار کی کوتہی کو ان کے ہاتھ پر مارتے اور ان سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھ۔ عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے دغاباز، کیا میں نے تیری دغابازی کی سزا سے تجھ کو نہیں بچایا؟ اصل میں مغیرہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ رہے تھے، پھر ان سب کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا۔ اس کے بعد مدینہ آئے اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا مال بھی رکھ دیا کہ جو چاہیں اس کے متعلق حکم فرمائیں۔ لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، رہا یہ مال تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ وہ دغابازی سے ہاتھ آیا ہے جسے میں لے نہیں سکتا۔ پھر عروہ رضی اللہ عنہ گھور گھور کر رسول کریم کے اصحاب کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ پھر راوی نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو آپ کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ کسی کام کا اگر آپ نے حکم دیا تو اس کی بجا آوری میں ایک دوسرے پر لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آپ وضو کرنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ آپ کے وضو کے پانی پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا۔ جب آپ گفتگو کرنے لگتے تو سب پر خاموشی چھا جاتی۔ آپ کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ آپ کے ساتھی نظر بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر، عروہ جب اپنے ساتھیوں سے جا کر ملے تو ان سے کہا، اے لوگو، قسم اللہ کی میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک بھلی صورت رکھی ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے قبول کر لو۔ اس پر بنو کنانا کا ایک شخص بولا کہ اچھا مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ لوگوں نے کہا تم بھی جا سکتے ہو۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، ایک ایسی قوم کا فرد جو بیت اللہ کی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دو۔ صحابہ نے قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دیے
اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ سبحان اللہ، قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کعبے سے روکا جائے۔ اس کے بعد قریش میں سے ایک دوسرا شخص مکرز بن حفظ نامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ سب نے کہا کہ تم بھی جا سکتے ہو۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکرز ہے، ایک بدترین شخص۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمرو آ گیا۔ معمر نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ مجھے ایوب نے خبر دی اور انہیں اکرمہ نے کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر فرمایا تمہارا معاملہ آسان سہل ہو گیا۔ معمر نے بیان کیا کہ ظاہری نے اپنی حدیث میں اسی طرح بیان کیا تھا کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ قسم اللہ کی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کوئی دوسرا جملہ نہ لکھنا چاہیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسمک اللہم ہی لکھنے دو۔ پھر آپ نے لکھوایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح نامہ کی دستاویز ہے۔ سہیل نے کہا اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ رسول اللہ ہیں تو نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، آپ تو صرف اتنا لکھیے کہ محمد بن عبداللہ۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، خواہ تم میری تکذیب ہی کرتے رہو، لکھو جی محمد بن عبداللہ۔ ظاہری نے بیان کیا کہ یہ سب کچھ نرمی اور رعایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا نتیجہ تھا جو پہلے ہی آپ بدیل رضی اللہ عنہ سے کہہ چکے تھے کہ قریش مجھ سے جو بھی ایسا مطالبہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگی تو میں ان کے مطالبے کو ضرور مان لوں گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فرمایا لیکن صلح کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ تم لوگ ہمیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے جانے دو گے۔ سہیل نے کہا قسم اللہ کی ہم اس سال ایسا نہیں ہونے دیں گے، ورنہ عرب کہیں گے کہ ہم مغلوب ہو گئے تھے اس لیے ہم نے اجازت دے دی، البتہ آئندہ سال کے لیے اجازت ہے۔ چنانچہ یہ بھی لکھ لیا۔ پھر سہیل نے لکھا کہ یہ شرط بھی لکھ دیجئے کہ ہماری طرف کا جو شخص بھی آپ کے یہاں جائے گا خواہ وہ آپ کے دین ہی پر کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے یہ شرط سن کر کہا سبحان اللہ، ایک شخص کو مشرکوں کے حوالے کس طرح کیا جا سکتا ہے جو مسلمان ہو کر آیا ہو۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے۔ وہ مکے کے نشیبی علاقے کی طرف سے بھاگے تھے اور اب خود کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ سہیل نے کہا اے محمد، یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے صلح نامے کے مطابق میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اسے واپس کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے صلح نامے کی اس دفعہ کو صلح نامے میں لکھا بھی نہیں ہے، اس لیے جب صلح نامہ طے پا جائے گا اس کے بعد اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ سہیل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم پھر میں کسی بنیاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھ پر اس ایک کو دے کر احسان کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اس سلسلے میں احسان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں تمہیں احسان کر دینا چاہیے، لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ البتہ مکرز نے کہا کہ چلیے ہم اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے ہیں، مگر اس کی بات نہیں چلی۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ کیا میرے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے تم نہیں دیکھتے؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو راستے میں بڑی سخت اذیتیں پہنچائی گئی تھیں۔ راوی نے بیان کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا یہ واقعہ اور حقیقت نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں
اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم بیت اللہ جائیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں، آپ نے اس قید کے ساتھ نہیں فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم بیت اللہ تک ضرور پہنچو گے اور ایک دن اس کا طواف کرو گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ ابو بکر کیا یہ حقیقت نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جناب، بلا شک و شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کر سکتے اور رب ہی ان کا مددگار ہے، بس ان کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، خدا گواہ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ عنقریب ہم بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال آپ بیت اللہ پہنچ جائیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ ایک نہ ایک دن بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے۔ ظاہری نے بیان کیا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعد میں نے اپنی اس عجلت پسندی کے مکافات کے لیے نیک اعمال کیے۔ پھر جب صلح نامے سے آپ فارغ ہو چکے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ اب اٹھو اور جن جانوروں کو ساتھ لائے ہو ان کی قربانی کر لو اور سر بھی منڈوا لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ گواہ ہے، صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا اور 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے خیمے میں گئے اور ان سے لوگوں کے طرز عمل کا ذکر کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لیں اور اپنے حجام کو بلا لیں جو آپ کے بال موڑ دے؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی سے کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کیا، اپنے جانور کی قربانی کر لی اور اپنے حجام کو بلوایا جس نے آپ کے بال موڑے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی ایک دوسرے کے بال موڑنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رنج و غم میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے سے چند مومن عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو۔ باعث مل کوافر تک اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دی جو اب تک مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو قریش کے ایک فرد ابو بصیر رضی اللہ عنہ مکے سے فرار ہو کر حاضر ہوئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے انہیں واپس لینے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ قریش کے دونوں افراد جب انہیں واپس لے کر لوٹے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو کھجور کھانے کے لیے اترے جو ان کے ساتھ تھی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سے فرمایا قسم اللہ کی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے ساتھی نے تلوار نیام سے نکال دی۔ اس شخص نے کہا ہاں اللہ کی قسم نہایت عمدہ تلوار ہے، میں اس کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس پر بولے کہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، اور اس طرح اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس شخص نے تلوار کے مالک کو ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کر مدینہ آیا اور مسجد میں دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ نبی کریم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا یہ شخص کچھ خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی مارا جاؤں گا اگر آپ لوگوں نے ابو بصیر کو نہ روکا۔ اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے حوالے کر چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کی خرابی، اگر اس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو پھر لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھتے۔
جب انہوں نے آپ کے یہ الفاظ سنے تو سمجھ گئے کہ آپ پھر کفار کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اپنے گھر والوں سے مکے سے چھوٹ کر ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ بھی ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے جا ملے، اور اب یہ حال تھا کہ قریش کا جو شخص بھی اسلام لاتا بجائے مدینہ آنے کے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے یہاں ساحل سمندر پر چلا جاتا۔ اس طرح سے ایک جماعت بن گئی، اور اللہ گواہ ہے یہ لوگ قریش کے جس قافلے کے متعلق بھی سن لیتے کہ وہ شام جا رہا ہے تو اسے راستے ہی میں روک کر لوٹ لیتے اور قافلے والوں کو قتل کر دیتے۔ اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ اور رحم کا واسطہ دے کر درخواست بھیجی کہ آپ کسی کو بھیجیں ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے یہاں کہ وہ قریش کی ایذا سے رک جائیں، اور اس کے بعد جو شخص بھی آپ کے یہاں جائے گا مکے سے اسے امن ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں اپنا آدمی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور وہ ذات پروردگار جس نے روک دیا تھا تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی جنگ نہیں ہو سکی تھی وادی مکہ میں حدیبیہ میں، بعد میں اس کے کہ تم کو غالب کر دیا تھا ان پر، یہاں تک کہ بات جاہلیت کے دور کی بے جا حمایت تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی حمیت جاہلیت یہ تھی کہ انہوں نے معاہدے میں بھی آپ کے لیے اللہ کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا، اسی طرح انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا اور آپ کے بیت اللہ جانے سے مانے بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2731 2732۔ عقیل نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا جو مکے سے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں امتحان لیتے تھے۔ زہری نے بیان کیا کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمان وہ سب کچھ ان مشرکوں کو واپس کر دیں جو انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کیا ہو جو اب مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئی ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویوں قریبہ بنت ابی امیہ اور ایک جرول خزائی کی لڑکی کو طلاق دے دی۔ بعد میں قریبہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی، کیونکہ اس وقت معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسری بیوی سے ابو جہم نے شادی کر لی تھی، لیکن جب کفار نے مسلمانوں کے ان اخراجات کو ادا کرنے سے انکار کیا جو انہوں نے اپنی کافرہ بیویوں پر کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے یہاں چلی گئی تو وہ معاوضہ تم خود ہی لے لو۔ یہ وہ معاوضہ تھا جو مسلمان کفار میں سے اس شخص کو دیتے جس کی بیوی ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کے نکاح میں آ گئی ہو۔ پس اللہ نے اب یہ حکم دیا کہ جس مسلمان کی بیوی مرتد ہو کر کفار کے یہاں چلی جائے، اس کے مہر و نفقہ کے اخراجات ان کفار کی عورتوں کے مہر سے ادا کر دیے جائیں جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں، اور کسی مسلمان نے ان سے نکاح کر لیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی مہاجرہ بھی ایمان کے بعد مرتد ہوئی ہوں، اور ہمیں یہ روایت بھی معلوم ہوئی کہ ابو بصیر بن اسید ثقفی رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مومن و مہاجر کی حیثیت سے معاہدے کی مدت کے اندر ہی حاضر ہوئے، تو اخنس بن شریق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحریر لکھی جس میں اس نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی واپسی کا مطالبہ آپ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے حدیث پوری بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2733۔